بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کروڑوں اربوں خربوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہمارے تمام دوستوں کو دا اسلامک روز چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ہمارے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی ہمارے وہ دوست ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کے نیچے لائک کر دیں اور ساتھ ہی کمنٹس میں اپنے نیک خیالات کا اظہار بھی کر دیں۔ شکریہ۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بیوی سے ہم بستری کا شریعت میں جو طریقہ ہے وہ بتایا جائے گا۔ دوستو، اس میں آداب صحبت تعلق کا بیان یہ ہے، یہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے۔ کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور کسی عالم سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کو جن کی شادیاں ہوں ان کو تحفے کے طور پر بتا سکتے ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کے تمام دوستوں اور عزیز ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ یہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیان اور ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس بال پر سے گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تم اس سے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال پکڑ کر نرمی سے اور محبت سے پکڑ لے بالوں کو، اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت اور الفت قائم ہوگی۔ خاص جمعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے،
اس سے بچے کہ توتلے ہونے کا خطرہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی برہنہ بھی صحبت نہ کریں ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھے، اللہم جانبنا عن الشیطان و جانب الشیطان عنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے اللہ ہمیں شیطان سے اور شیطان کو ہم سے بچا۔ مگر ایک بات یاد رہے کہ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تو اسی وقت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دایاں قدم کمرے کے اندر رکھے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی رہے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ یاد رہے کہ جماع کے وقت کسی کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے، اور جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو، کیونکہ بیوی سے بھی نماز اور روزے کا اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا ہو تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوصہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ فراغت کے بعد مرد اور عورت ایک الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کریں، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ احتلام ہونے کے بعد یا دوسری دفعہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جماع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور بائیں کروٹ پر لڑکی پیدا ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں سطر دھو لینا فائدہ مند ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ شادی کی پہلی ہی رات کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جاتے جب تو کافر ہو جائے گا، یعنی اگر وہ اس کو جائز سمجھے تو انسان کافر بھی ہو سکتا ہے۔ سخت حرام ہے صحبت کرنا بیوی کے ساتھ جب اس کو حیض ہو، مگر حیض کی حالت میں وہ اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ پر رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے تھے۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 ماہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔
جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ یاد رہے، پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو جاہل اس طرح کی بات سوچتے ہیں وہ کم علم ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے جو اس طرح کی بات سوچتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جس جھلی کے پھٹنے سے وہ خون عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے وہ بچپن میں ہی کھیل کود، سائیکل چلانے وغیرہ سے یا اس طرح کی چیزوں سے پھٹ سکتی ہے، لہذا عقل سے کام لیں۔ شکریہ دوستو، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک بھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی معلوماتی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔